اے محبوب آپ کو کثرت عطا کی، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن نیست و نابود ہوگا۔ سامعین محترم، آج سے 4000 سال پہلے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا راتوں کی تنہائی اور خلوتوں میں جسے اللہ سے مانگا، سجدوں میں جس کے لیے دعائیں مانگی، تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا آپ کو عطا کیا، اس کا نام تھا اسماعیل، اور وہ بیٹا بھی نبی تھا۔ سو جب شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ تھا، بقایا رمضان کے انڈے ملا کے، تو جب بچہ عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم تم اس وادی کو چھوڑ کے ایک ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں سبزہ بھی نہ ہو، جہاں پانی بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے مسکن سے نکلے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ سامعین محترم، قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت بعد سبزہ بھی نہیں تھا، تو سبزہ نہیں تھا تو پتہ چلا پانی بھی نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ ہے اور جوان سالہ آپ کی بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ پھر کب آئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر آپ کا وہ جو بچہ اسماعیل تھا وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ 8 سال کی عمر ہوتی ہے جہاں چال چلنا پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض علماء نے بالغ سے بلوغت مراد لی کہ جب وہ 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ 2 سال کی عمر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو، پھر جب ملنے آ رہے ہیں تو بیٹا 13 سال کا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ کوئی باپ باہر ملک ہو، اس کا بیٹا بیٹی پاکستان میں ہو، وہ اگر 10 سال یا 5 سال کے بعد آئے، نہ جانے بیٹے کے لیے کیا کیا لے کر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے بعد جب اپنے بیٹے کو ملنے آ رہے تھے تو حکم ہوا، اے ابراہیم ایک چھری بھی لے کے جاؤ، ایک رسی بھی لے کے جاؤ۔ باپ تو اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی ابراہیم ایک رسی اور چھری لے کے آنے لگے۔ سامعین محترم، جب آپ کی ملاقات ہوئی حضرت اسماعیل سے، کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، بچپن کی عمر میں چھوڑ کے گئے تھے، آئے تو بیٹا جوان ہو چکا، بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ اتنا روئے کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز نے رونا شروع کر دیا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وہ پورا منظر میں آپ کو سناتا۔ سامعین محترم، حضرت ہاجرہ سے بھی ملے، کہا اسماعیل کو تیار کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی دعوت ہے، دوست کی دعوت ہے، دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ اصل معاملہ نہیں بتایا جو خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور یہ حکم الہی تھا۔ جب ماں سے کہا، اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے کہا اس کو تیار کرے، کہا کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ ان کو یہ نہ بتایا کہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، چونکہ ماں کو بتا دیتے تو ماں کے دل، سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ برداشت نہ کر سکتے۔ انہوں نے تیار کیا، اچھا لباس بنایا، حضرت اسماعیل کو تیار کیا، گھر سے نکل پڑے۔ سامعین محترم، جب گھر سے نکلے، شیطان آ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا، پتہ ہے آپ کو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ کہاں دوست کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اس کی دعوت پہ لے کے گئے۔ کہا دعوت پہ لے کے نہیں گئے، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کر سکتا ہے، اور بیٹا بھی وہ ہو جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہو، راتوں کی تنہائیوں اور تحریکیوں میں جسے خدا سے رو رو کے مانگا ہو، جو نور نظر بھی ہو، لخت جگر بھی ہو، جگر گوشہ بھی ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، وہ باپ اس بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ واقعتاً کوئی باپ بھی اپنی محبتیں ہوتی ہیں، اپنی شفقتیں ہوتی ہیں اولاد پر بے پناہ۔ شیطان وہاں سے مایوس ہوا، حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا،
کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ خلیل اللہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے؟ کہا دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے ہاجرہ کے پاس کیا، تو جب ہاجرہ نے یہ جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، شیطان نے کہا یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ہاجرہ کا جواب سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے، میرا یہ ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے ایک حکم پہ قربان کر دیتے۔ یہ ہاجرہ کا جواب تھا۔ ذرا سوچئے ہم کتنے رب کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، رب کے کتنے زیادہ احکامات ہیں، اور ہمیں اور آپ کتنا عمل کرتے ہیں، اس بات پر ضرور سوچنا۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان دوست کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی دوست کی دعوت نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کر سکتا ہے، جو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، بڑھاپے کا سہارا بھی ہو، باپ کا چراغ بھی ہو۔ کہا حضرت ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے حکم دیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے، اگر رب کا حکم ہے یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، 1000 جان بھی ہو رب کے حکم پہ قربان، 1000 جان۔ وہاں سے شیطان مایوس ہوا، حضرت ابراہیم کے پاس آ گیا۔ کہا ابراہیم رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑی طریقے ہیں، فقط خواب دیکھا اور خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بیٹا جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، نور نظر ہے، اتنے بڑے عرصے کے بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، بڑھاپے کی عمر میں کوئی جانور ہی ذبح کر لو، کچھ اور کر لو، بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، آج بھی وہاں حاجی لوگ مارتے ہیں 3 مقامات پر۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، آج تو وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن وہ ویسی سیمٹ کے بنائے ہوئے اس ذات کو باقی رکھنے کے لیے لوگ کنکریاں مارتے ہیں، تو شیطان بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم نے اب وہ منظر میں آپ کو بتاؤں جب وہ ذبح کر رہے تھے، اور وہ پورا قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، رسی بھی پاس ہے، چھری بھی پاس ہے، آنکھوں پہ باندھنے کے لیے پٹی بھی پاس ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اس میں کتنی شفقتیں ہیں، فقط اسماعیل بھی کہہ سکتے تھے، فقط بیٹا کے تو اس میں بھی پیار ہے۔ یا بنیہ کے لفظ پہ غور کریں، کہا اے میرے بیٹے، یہ تصغیر ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو؟ آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے اور بچپن میں چھوڑ کے چلا بھی جائے، 11 12 13 سال وہ ملنے بھی نہ آئے، جب بچہ جوان ہو جائے باپ کے میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، وہی بیٹا باپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن یہ بیٹا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، باپ ابراہیم ہے تو بیٹا اسماعیل ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، اسی باپ ابراہیم کا دوسرا بیٹا اسحاق بھی نبی ہے، اور ابراہیم کا پوتا حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت یوسف بھی نبی، یہ نبیوں کا خاندان ہے۔ سامعین محترم، کہا میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے، مجھے تو رب نے حکم دیا تجھے ذبح کر دوں۔ وہ لفظ قرآن کے غور کریں، سورہ صافات کے پارہ نمبر 23 کے آپ حیران ہوں گے، کہا قال یا ابت افعل، کہا اے میرے ابا، باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹے کا انداز گفتگو دیکھیں، کہا اے میرے ابا، یا ابت افعل، ذبح کیا، ذبح سے بھی کوئی بڑا کام کرنا کر، افعل کا لفظ آیا، جواباً یہ نہیں کہا مجھے ذبح کر دو قرآن میں، کہا ذبح تو چھوٹی بات ہے، افعل میں ہر ایک معنی موجود ہے، کہا ذبح سے بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے کر دو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں کر دو، رب کے حکم پہ اسماعیل حاضر ہے۔ باپ بیٹے کا مکالمہ دیکھیں، باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہ رہا ہے، اور دل میں ذرا بھی رنج نہیں آیا، غم نہیں آیا، ملال نہیں آیا، طبیعت میں مزاج میں غصہ نہیں آیا، اتنے پیار بھرے انداز میں حضرت اسماعیل نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا ابا جان، یا ابا تفعل، اے میرے ابا جو کرنا ہے کر لو۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا
یا بطفال ما تخبرو، جس کا حکم ملنا ہے جو کرنا کر لو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہ تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کوئی فسانہ نہیں سنا رہا ہوں، کوئی من گڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآنی الفاظ ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے پڑا ہے، ایک قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں۔ جس قربانی کی یادیں 4000 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ منا رہے ہیں، اس قربانی کا پس منظر کیا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا، چھری بھی لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل لٹایا، رسی باندھی اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل بول پڑے، کہا ابا جان رسی کو کھول دو، ابا جان رسی کو کھول دو۔ کہا بیٹا کیا تمہارا پروگرام کوئی بدل گیا ہے؟ کہا پروگرام نہیں بدلا، کل کوئی لکھنے والا یہ لکھ دے گا باپ ذبح کرنا چاہ رہا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہ رہا تھا، رسی کے ساتھ باندھ کے ذبح کیا۔ رسی کھول دو، میرا وعدہ ہے میں نہیں تڑپوں گا، نہیں روؤں گا، نہیں ترسوں گا۔ حضرت ابراہیم نے رسی کھول دی۔ مجھے یہاں اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائیں کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک باپ کے کیا آداب ہوتے ہیں، یہ کس نے کس مکتب کس مدرسے سے وہ پڑھے ہوئے تھے، یہ فیضانی نظر ہی تو تھا کہ وہ کس قدر باپ کے حکم کی بجا آوری کر رہے تھے۔ سامعین محترم میری بات کو غور سے سنیے گا، رسی کھولی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری گردن پہ رکھی، تیز دھار چھری، اور ذبح کرنے لگے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ باپ یا مائیں تو بیٹوں کو مارتے بھی نہیں ہیں، اگر وہ مارتے تو ان کی مار میں بھی شفقتیں اور ہمدردیاں اور اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، لیکن ابراہیم نے چھری اسماعیل کی گردن پہ رکھ دی، چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا، چھری نے ایک بال بھی، سب کی آواز ہے، چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ حضرت ابراہیم نے چھری کو اٹھایا، کہا اے چھری کاٹ دی کیوں نہیں؟ کہا خلیل کہتے ہیں ابراہیم کہ چھری تم کاٹو، خلیل کا جو رب ہے، رب جلیل ہے، اللہ رب العزت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے خبردار یہ چھری ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ خلیل کہتے ہیں تم کاٹ دو، رب جلیل کہتے ہیں خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ حضرت ابراہیم چھری اور ابراہیم بات چیت کر رہے ہیں علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ اس چھری نے کہا آگ کا کام بھی جلانا تھا۔ میں یہ جملہ کیا کہہ گیا ہوں، کچھ کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی رہی تھی، آگ نے جلایا نہیں تھا۔ قرآن نے کہا برداً و سلاماً علی ابراہیم، وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر بن گئی تھی۔ کہا جس آگ نے آپ کو جلایا نہیں، جس رب نے اس آگ کو منع کیا تھا کہ نامرود نے اور نامرود کی قوم نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا ہے، خبردار ایک بال بھی نہ جلانا، اسی رب نے مجھے روک دیا ہے۔ کہا خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا، اسماعیل کا ایک بال بھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ کوئی فسانہ کہانی نہیں، قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، قرآن مجید میرے سامنے۔ حضرت ابراہیم نے کہا شاید میرے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو گئی تھی، شاید کوئی رحم پیدا ہو گیا، رب مجھ سے ناراض ہو گیا کہ بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ چھری کی جو نوک ہے اسماعیل کی گردن پہ رکھی، اپنا پورا وزن اس پہ ڈال دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خون کا فوارہ جاری ہوتا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے گمان میں بڑے خوش بھی ہوگے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میری قربانی قبول ہوگی اور میرا بیٹا ذبح ہو گیا، لیکن پٹی آنکھوں سے جب کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دمبا ذبح ہوا۔ کیا ذبح ہوا ہے؟ دمبا۔ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہیں۔ جبرائیل کا کھڑا ہونا، دمبے کا اچانک آ جانا، یہ بتا رہا تھا کہ دمبا اللہ نے بھیجا ہے، چونکہ جبرائیل بھی پاس کھڑے تھے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور 13 کی تاریخ کی اثر تک کہنا واجب ہے، ایک بار نماز کے بعد 3 بار کہنا مستحب ہے۔ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. سامعین محترم، یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی. 4000 سال پہلے جو انہوں نے کی، بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے اس قربانی کو آج بھی ہمارے لیے باقی رکھا. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اولاد ذبح کرنے کا حکم نہیں ملا. اگر مشرق کی طور پہ کہا جاتا جانور ہی ذبح کرنا ہے، لیکن اپنی اولاد کو، بیٹوں کو اس منظر سے گزارنا ہے، یہ مشق کتنی مشکل ہوتی، کس قدر مشکل ہوتی ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فقط تم جانور قربانی کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. سامعین محترم، قربانی کے فقہی مسائل پر میں مختلف جمعۃ المبارک میں بہت سے فقہی مسائل کے جوابات دے چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک فقہی مسائل عرض کر کے آگے ہم نے جماعت کھڑی کرنی وہ کروں گا. ٹیلی ویژن پہ فقہی مسائل قربانی کے بیان ریکارڈ کروایا، وہ بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا اور بہت سے لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا. اس میں نے تفصیل سے بیان کیا. قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں: اونٹ، گائے اور بکری. اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، اور اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. 8 شریک ہو گئے تو کسی ایک کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ گائے میں کم از کم 7 بندے زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. 8 شریک ہو گئے تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو یا اپنی زبان میں بتاؤں؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ٹھیک ہے. گائے میں 7 بندے شریک تھے، ایک بندہ فوت ہو گیا، 6 بندوں نے قربانی کی، اور جو فوت ہو گیا اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کر دی، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اگر گھر والوں نے اجازت دے دی تو سب کی قربانی ہو جائے گی، پھر سب کی قربانی ہو جائے گی. ایسے ہی میری اس بات کو دھیان سے سننا، ایک بندے نے گائے خریدی، 5 بندے اس کو مل گئے ایسے والے، 2 نہ ملے، تو ایک بندے کے پاس وہ گیا، اس نے کہا بھائی کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، 2 حصے رکھ لو. اس بندے نے یہ کہا کہ میں نے تو 2 بکریاں لے آیا ہوں قربانی کے لیے، میں 2 حصوں کا گوشت حاصل کرنے کی نیت سے تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، قربانی کی نیت سے نہیں. تم 2 حصوں کا جو گوشت ہے وہ مجھے دے دینا، 5 حصے تم خود رکھ لینا. تو اگر کسی نے اس طریقے سے کسی کو شامل کر لیا، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. گوشت کی نیت سے یہ جو میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اس اعتبار سے کوئی شامل ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. سب کی نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے. سامعین محترم، ایسے ہی قربانی کا جو جانور گائے ہے، اس میں آپ عقیقہ کا حصہ جو بیٹے کی طرف سے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کی طرف سے 1 حصہ، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، اپنے مرحومین جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کریں، قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، ہو جائے گی، لیکن ان پر قربانی واجب نہیں ہے. ان کی طرف سے کریں گے، نفلی قربانی ادا ہو جائے گی. اور آپ پر اگر وہ جو قربانی کی 5 شرائط ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، مقیم ہونا، یہ پائی جا رہی ہیں، اور آپ اپنی قربانی نہیں کر رہے، چھوڑ رہے ہیں، آپ نے واجب کو چھوڑا ہے، آپ کو قربانی چھوڑنے کا گناہ ملے گا. ایسے ہی ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے اپنی اس سال نہیں کرتا ہوں، ابا جان کی کر رہا ہوں، یا امی کی کر رہا ہوں، یا دادا کی کر رہا ہوں، یا دادی کی. ان میں اس طرح بھی ہوتا، قربانی کی شرائط بھی پائی نہیں جا رہی ہوتی، 5 کی 5 شرائط نہیں پائی جا رہی ہوتی. یہ بندہ اپنی طرف سے قربانی چھوڑ رہا، ان کی طرف سے کر رہا ہے. اگر ان میں شرائط نہیں پائی جا رہی، ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، اور اس نے جو اپنی قربانی واجب چھوڑیا، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. سامعین محترم، اس بات کا بھی خیال رکھا کریں. قربانی کا جو نصاب ہے وہ ہے 52 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی. آپ کی ضروریات سے زیادہ گھر میں فالتو سامان جس کی قیمت مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہو، آپ پر قربانی واجب ہے. نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے. ایک اور مسئلہ، قربانی کے جانور قربانی کی قضا ہے یا نہیں؟ قربانی کی قضا نہیں، قربانی کا کفارہ ہے. اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکا تو وہ 1 حصے کی جو قیمت بنتی ہے، اگر اس پر قربانی واجب بھی اس نے نہیں کی، اس قیمت کو غریبوں میں صدقہ کرنا ہوگا. ایک اور بات، کوئی بندہ قربانی کی نیت سے جانور خرید کے لے آیا لیکن اس نے قربانی نہیں کی، اور وہ جانور پھر صدقہ کرنا ضروری ہے. ایک اور مسئلہ، کوئی بندہ گبن حاملہ جانور لے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا، ہو جاتی ہے حاملہ جانور کی قربانی بھی. اب قربانی سے پہلے اگر اس نے بچہ دے دیا تو وہ بچہ بھی قربانی عید والے دن ذبح کرنا ہوگا. لیکن پہلے بچہ نہ دیا، آپ نے گائے کو، بھینس کو ذبح کیا، بچہ نکلا، اب کیا کریں گے؟ اب بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ زندہ نکلا تو اس کو ذبح کر، زندہ نکلا تو اس کو ذبح کر دے، مردہ نکلا تو پھینک دے. اگر زندہ نکلا تھا، آپ ذبح نہیں کر سکے، آپ نے رکھ لیا،
تو پھر کیا ہوگا؟ 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا، آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ کیا آئندہ سال آپ اس کی قربانی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے اس کی قربانی، چونکہ وہ پہلی قربانی کا حصہ ہے، پہلی قربانی کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قربانی کی قضا نہیں کفارہ ہے۔ کسی بندے پر 10 سال سے قربانی بن رہی ہے، اس نے نہیں کی، کفارے کے طور پہ ایک حصے کی جو رقم بنتی ہے غریبوں کو دے دے، مسکینوں کو دے دے، یتیموں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، صدقہ کر دے۔ ایک اور بات، قربانی کے جانور سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نفع حاصل نہیں کر سکتے، قربانی کے جانور سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر گائے دودھ دینے والی ہے، بھینس دودھ دینے والی ہے، بکری دودھ دینے والی ہے، اس کا وہ دودھ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ہوگا قربانی کے جانور کا۔ اگر خود استعمال کیا ہے، اس دودھ کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت غریبوں کو دینی ہوگی، صدقہ کرنی ہوگی۔ ایسے ہی اس کی جو اون ہے وہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے گلے میں جو ہار وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، لوگ ڈالتے ہیں قربانی کے جانور کے عزت کے طور پہ، اس کو سجانے کے لیے، وہ ہار بھی صدقہ کرنے ہوں۔ قربانی کی کھال خود مشکیزہ بنانا چاہیں، جانماز بنانا چاہیں تو اس نیت سے خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کے اس کے پیسے خود استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی بھی غریب کو دے دے یا کھال صدقہ کے طور پہ کسی کو دے دے۔ کسائی کو قربانی ذبح کرنے کی اجرت میں کھال نہیں دے سکتے، کھال کسائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے، امام مسجد کو کھال تنخواہ سمجھ کے نہیں دے سکتے، یہ صدقہ کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں سامعین محترم، گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو آپ کا حصہ مثلاً 7 بندے شریک ہوئے، ایک حصہ ایک بندے کو مل گیا، وہ اپنے حصے کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کو دے دے، ایک حصہ رشتہ داروں اور اعزہ و اقارب کو دے دے، ایک حصہ خود رکھ لے۔ اور اس کے ساتھ سامعین محترم، قربانی کا گوشت آپ ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک نے اسلام کے ابتدائی دور میں منع کیا، بعد میں حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ اور ایسے ہی بکری کوئی بندہ خرید کے لایا، کہا 10,000 میرے ہیں، 2 بھائی تھے، کہا 10,000 میری طرف سے، 10 تیری طرف سے، 20,000 دونوں اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو جب دونوں ایک بکری کی قربانی کریں گے، کسی ایک کی طرف سے نہیں ہوگی، چونکہ بکری میں ہوتا ہی ایک حصہ ہے، بکری میں ہوتا ہی ایک حصہ ہے، دمبے میں ہوتا ہی ایک حصہ ہے، بیڑ میں ہوتا ہی ایک حصہ ہے۔ ایسے ایک جانور خرید کے لائے، کہا سب کی طرف سے، بھائی اگر گھر میں 10 بندے اور بالغ، ان سب کی طرف سے ایک جانور کی کیسے قربانی ہوگی؟ اچھا، بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ دمبا یا بیڑ کا وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہو، دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ تھے کچھ قربانی کے مسائل جو آپ حضرات کی میں سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں۔ وقت نہیں، وقت ہو چکا ہے، نہیں تو تفصیل سے آپ کو بتاتا۔ آج عید کا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا 10 ذوالحج کو، یعنی قربانی کے دن، ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں خون بہانے سے پیارا نہیں ہوتا۔ فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا قربانی کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ثواب کا طالب بن کر خوش دلی سے قربانی کرے، وہ دوزخ کی آگ سے پردہ حجاب بن جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا قربانی عید کے دن جو روپیہ قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے، اس سے پیارا کوئی روپیہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر قربانی واجب ہو، قربانی کرنے کی گنجائش ہو، وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ آخری بات اور تقریر ختم 2 سے 3 منٹ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قربانی کے 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ اونچا بولو، سب کی آواز ہے۔ 10 ذوالحج، 11 اور 12، پہلے اور 2 راتیں ہیں۔ رات میں کرو مکروہ قربانی، لیکن ہو جائے گی۔ مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثواب میں معمولی کمی آ جائے گی، دن میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چاند کی 10 تاریخ یعنی آج، چاند کی 11 اور 12 ذوالحج کو سورج غروب ہو جانے کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب پہلے دن کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب ہے، تیسرے دن اس سے کم ثواب ہے، اور تیسرے دن کے بعد کوئی بڑا قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کا حصہ یا اس حصے کی جو قیمت ہے وہ صدقہ غریبوں میں کر دے تو وہ اس کی قربانی کا کفارہ بن جائے گا۔
بعض تو کہتے ہیں پہلی قربانی نبی پاک جان کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا جواب میں دیتا ہوں, سوال کا جواب. نبی پاک کی طرف سے قربانی کرے تو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. کسی بندے پر اپنی قربانی بن رہی ہے, اپنی قربانی وہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے نبی سے کر رہا ہے, اللہ کی نبی کی طرف سے, نبی پاک کی طرف سے قربانی کی وہ ادا ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے چھوڑ دی ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ ملے گا. کوئی نبی پاک کی طرف سے کرے تو ضرور کرے, چونکہ نبی پاک نے ہماری طرف سے کی ہے. دو ایسے رکھ لے, ایک ایسا نبی پاک کی طرف سے رکھ لے, ایک ایسا اپنی طرف سے, تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو. لیکن کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اور قربانی ہو سکے تو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے, چونکہ ان میں عقل نہیں, شعور ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اگر مجبوری ہے, جگہ نہیں ہے, پھر تو اکٹھا ذبح کر سکتے ہیں. لیکن مجبوری نہیں ہے, پھر ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں, چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں. اور جب ذبح کر چکے ہوں, جب تک اس کا سانس صحیح طرح نہیں نکلتا, اب تک اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ٹانگیں نہیں کاٹی جائیں, کھال وغیرہ نہ اتاری جائے. یہ تھے قربانی کے چند مسائل جو میں مسلسل 3 جمعوں سے مختلف مسائل آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں, اور ابھی مزید بتا دیے. سامعین محترم, غریب بندے پر قربانی جس پہ نصاب نہیں ہے, اس کی ضروریات سے زیادہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت اس کے پاس نہیں ہے, اس پر قربانی نہیں ہے. اگر وہ کرے گا تو ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں, وہ اگر قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت کھڑی ہو رہی ہے, 7 بجے کا اعلان.